اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد، یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کا ایک فرمان پڑھا، سورہ انعام کی آیت نمبر 182۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ کون لوگ نجات پائیں گے، کن لوگوں کو سلامتی ملے گی، کون لوگ امن و امان میں ہوں گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور کون لوگ صراط مستقیم پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، کنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ امن و امان ان کے لیے ہے، سلامتی اور نجات ان کے لیے ہے۔ وہ لوگ مامون اور محفوظ رہیں گے، نجات ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کو نہیں ملایا، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظلم اپنے عام معنی میں گناہ کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ جو بندہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ظلم کرتا ہے، وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ یہ ظلم کا عام معنی ہے جس میں ہر گناہ شامل ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں ظلم سے اصل مراد کیا ہے، یا سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے مطابق ظلم میں سر فہرست کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر کون سا ظلم ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے جو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑا شاق گزرا۔ صحابہ کرام نے ظلم کا وہی معنی اور مفہوم سمجھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی گناہ ظلم ہے۔
تو صحابہ کرام دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں، جس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی گناہ کیا، کوئی ظلم کیا، تو ان کے لیے امن نہیں، وہ ہدایت پر نہیں۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے؟ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ظلم ہو جاتا ہے۔ اینا لم یظلم نفسہ، صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے؟ اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات وہ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک کرنا یہ ظلم ہے۔ کیا تم لوگوں نے قرآن کی وہ آیت نہیں جانی جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے جو بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، جن کی وصیتیں، جن کی نصیحتیں بہت ہی مشہور و معروف ہیں، ان کی مثال دی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ان میں سب سے پہلے نمبر پر یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 182، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے باوجود انہوں نے شرک کیا اور اسی حال پر رہے، انہوں نے توبہ نہیں کیا، تو ان کے لیے امن نہیں ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ امن ان کے لیے ہے، ہدایت پر وہ ہیں جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا، اور اگر کبھی شرک واقع ہو بھی گیا تو فوراً انہوں نے سچی توبہ کر لی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور یہی لوگ امن و امان میں ہوں گے۔ انہیں کس چیز سے نجات ملے گی؟ کس چیز سے امن و امان میں یہ ہوں گے؟ کس چیز سے ان کو سلامتی حاصل ہوگی؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر سوء خاتمہ سے، برے خاتمہ سے یہ مامون رہیں گے، محفوظ رہیں گے، توحید کی برکت کی وجہ سے، شرک نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے قبر کے عذاب سے محفوظ اور مامون رہیں گے، توحید کی برکت اور شرک نہ کرنے کے بدلے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکیوں سے اور جو جہنم کا عذاب ہے، اللہ کا جو غضب ہے، اس سے محفوظ رہیں گے، یعنی ہر جگہ محفوظ رہیں گے، مامون رہیں گے۔ کون؟ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے شرک نہیں کیا۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، صحیح منہج پر ہیں، انہی کا عقیدہ صحیح ہے، انہی کا عمل صحیح ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انعام یافتہ ہیں۔ دنیا میں بھی یہ ہدایت پر ہیں اور آخرت میں بھی یہ محفوظ اور مامون رہیں گے اللہ کے عذاب سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی، جس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے کسی بھی انسان کو امن و امان چاہیے، سلامتی چاہیے، نجات چاہیے، حفاظت چاہیے اور ہدایت پر وہ رہنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، اولین شرط ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور ان تمام باتوں پر جن پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، تبھی نجات ممکن ہے، تبھی جہنم سے نجات ممکن ہے اور جنت میں داخلہ ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَمَن مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جو اس حال میں مرا جس کی موت اس حالت میں واقع ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا، وہ شرک کر رہا تھا موت سے پہلے اپنی زندگی میں، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا جو شرک سے بچے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، جو شرک میں واقع ہوگا اور مرنے سے پہلے وہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے اس آیت سے، سورہ انعام کی آیت سے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ شرک سے بچا جائے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ایمان کو بچانا ضروری ہے، ایمان کو محفوظ کرنا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ شرک اگر آ گیا تو ایمان ختم، ایسا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کہ جس کے بعد شرک کیا جائے، جیسا کہ آپ نے سورہ انعام کی آیت پڑھی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، باوجود اس کے جہالت کی وجہ سے یا غلط فہمی کی بنا پر یا غلط رہنمائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں، ان کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، ان کے عمل میں شرک پایا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہے تو پھر نجات ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نجات کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے، خالص ایمان کا ہونا ضروری ہے، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی سامان خریدتے ہیں، چاہے پانی ہو، دودھ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہمیں پیور چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں چاہیے، ملاوٹ والی چیز کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ایمان والے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ شرک مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے۔ ابھی یوم عاشورہ گزرا، محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب اصل میں یہی ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق نہ دیا جائے یا وہ حق کسی اور کو دے دیا جائے، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ اور جس کا جتنا بڑا حق ہوتا ہے اس کو اس کا وہ حق نہ دینا اتنا ہی بڑا ظلم کہلاتا ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے، لہٰذا اللہ کو اس کا حق نہ دینا یا وہ حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا یہ ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کے لیے رکوع کیا جائے، کسی اور کے لیے رکوع نہ کیا جائے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے اسی کو پکارا جائے، کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اسی پر توکل اور بھروسہ کیا جائے اور کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہ کیا جائے، اسی سے امید رکھی جائے، کسی اور کو اپنی امید کا مرکز نہ بنایا جائے، اسی کے لیے نظر و نیاز کی جائے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہ کی جائے، اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح نہ کیا جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو اللہ کو اس کا یہ حق نہیں دیتا ہے بلکہ یہ حق کسی اور کو دیتا ہے، یا اللہ کو سرے سے حق دیتا ہی نہیں ہے اور نہ کسی اور کو دیتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں جس کے بعد بندہ شرک کرے، جیسا کہ آپ نے آیت اور حدیث کی روشنی میں سنا ہے۔ اس لیے محترم حضرات، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور وہ توحید کا حق ہے، لہٰذا وہ خالص ہونا چاہیے، خالص اللہ پر ایمان ہونا چاہیے اور ہر طرح کے شرک سے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو پاک رکھنا چاہیے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ مسلمان بھی شرک کرتے ہیں۔ محترم حضرات، 1-2 منٹ مجھے دیجیے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ مورتیوں کی اور بتوں کی پوجا کی جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ قبروں، مزاروں، درباروں اور درگاہوں کی پوجا کی جائے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جائے، شرک یہ بھی ہے کہ بزرگان دین کی عبادت کی جائے۔ جی ہاں، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی امیدوں کا مرکز مندروں کو، چرچوں کو اور گرودواروں کو بنائے، شرک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی امیدوں کا مرکز اور خانقاہوں کو، درباروں کو، مزاروں کو اور بزرگان دین کو بنائے۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ انسان حبل کو پکارے، لات اور عزا کو پکارے، شرک یہ بھی ہے کہ انسان علی کو پکارے، حسین کو پکارے، عبد القادر جیلانی کو پکارے۔ شرک یہ بھی ہے کہ انسان داتا دربار کو اور اجمیر شریف کو اپنی امیدوں کا مرکز بنائے، یہ بھی شرک ہے۔ یاد رکھیے، اس شرک سے اپنے توحید کو، اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے، تبھی نجات ممکن ہے۔ توحید سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد نماز فائدہ پہنچائے گی اور زکوٰۃ کا فائدہ ہوگا، حج عمرہ کا فائدہ ہوگا۔ اگر پہلا ہی رکن جو توحید ہے وہ شرک سے پاک نہیں ہوا
تو ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین توحید پر قائم رکھے، خالص ایمان پر قائم رکھے، اور ہر طرح کے شرک سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی ایمان والا بنائے، ایسا ایمان والا کہ جس کا ایمان شرک سے پاک ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کی برکت سے، ایمان کی برکت سے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔